ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی آنکھیں نیم ہنوز حالت میں کھلی ہوئی تھیں۔ تلاش کے بعد جب ان کا جسد اطہر حاصل ہوا تو ان کے جسم اس طرح سے گرم تھا جیسے وہ ابھی تک زندہ ہوں۔ ان کی نبض اور سانس کے معائنے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ شہادت پا چکے ہیں۔ عینی شاہدین اور گواہوں نے یہ بیان دیا کہ وفات کے بعد بھی ان کے چہرے کے تاثرات سے وقار جھلکتا تھا۔ ان کا چہرہ پرسکون اور متانت سے بھرپور تھا جس سے طمانینت کا اظہار ہوتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی تدفین بھی سلطانوں کی طرح ہوئی۔ ان کے جسد اطہر کو ایک نفیس پالکی میں لایا گیا جسے ان کے ذاتی ملازمین اٹھائے ہوئے تھے۔ پالکی کے پیچھے ٹیپو سلطان کا بڑا بیٹا، اعلیٰ افسران اور کئی وزیر موجود تھے۔ جنازے کے جلوس کے اختتام پر برطانوی پیدل فوج کی 4 کمپنیاں سلطان کو سلامی دینے کے لیے موجود تھیں۔ جنازے کے اطراف میں عوام کی ایک کثیر تعداد تھی۔ ٹیپو سلطان کو قلعے سے 49 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس وقت مسکینوں میں 500 روپے تقسیم کیے گئے۔ ٹیپو سلطان کی تجہیز و تکفین میں قدرت الہی نے بھی اپنا حصہ ادا کیا۔ ایک شدید نوعیت کا طوفان اور آندھی نمودار ہوئی۔ شدید گن گرج اور چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ آسمانی بجلی گرنے سے 2 فوجی انگریز افسر اپنے خیموں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ انگریزوں کا برصغیر میں سب سے بڑا اور مشکل ترین دشمن شہنشاہ بہادر شاہ ظفر یا کوئی اور نہیں بلکہ میسور کا حکمران ٹیپو سلطان تھا۔ اس نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے اور وہ قابو نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میر صادق سے ساز باز کر کے ان کی غداری کے باعث قابو کیا۔ ٹیپو سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان میں اس کی باقاعدہ سرکاری طور پر منظم تذلیل اور تضحیک کے ناقابل فراموش مہم چلائی گئی۔ گلی کے آوارہ کتوں کو سرکاری طور پر ٹیپو کا نام دیا گیا۔ یہ رواج پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہونے تک جاری رہا۔ ٹیپو سلطان کی ریاست میں گورنر کو صوبے دار کہتے تھے۔ انگریز نے ایک لیفٹیننٹ کے ماتحت عہدے کو صوبے دار کا نام دے دیا۔ سلطان ٹیپو کے وزیر خوراک کے منصب کو خان سامہ کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے باورچی کو خان سامہ کہنا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے دشمن سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی تھی۔ انگریزوں نے حجام کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ ٹیپو کے دربار میں پگڑی کو عزت اور فضیلت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور صرف معزز شرفاء ہی پگڑی پہنتے تھے۔ انگریزوں نے نوکروں، بیروں اور غلاموں کو پگڑی لازمی قرار دے کر پہنا دی۔ ٹیپو سلطان کے دور میں جمعہ دار ایک بہت بڑے پولیس افسر کا عہدہ تھا۔ انگریزوں نے خاکروب کو جمعہ دار کا نام دے دیا۔ ہماری فرما برداری دیکھیے کہ ہم آج تک نفرت اور تذلیل کی اس میراث کو گلے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ انگریز کی چھوڑی ہوئی تمام تذلیلی نشانیاں بلا سوچے سمجھے سینے سے لگائے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مہذب ہو گئے ہیں۔